تو اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کوئی مولوی صاحب پیر صاحب کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھیے، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، گواہ بنا کر، مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر. اب آخری میں اللہ کہہ رہا ہے وہ نذیرہ، ڈر سنانے والا بنا کر. پہلے کیا کہا؟ مبشرہ کہا، بعد میں نذیرہ کہا کہ بندوں کو خوشخبری بھی سناؤ، اللہ کی رحمت کی بات بھی بتاؤ، اللہ کے فضل کی بات بھی بتاؤ، اللہ کے کرم کی بات بھی بتاؤ، اللہ کی نوازش کی بات بھی بتاؤ، عنایات کی بات بھی بتاؤ. وہ رحمان پروردگار اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر کا شرابی شراب پیتا ہوا راستے سے گزر رہا ہے، نشے کی حالت میں گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے اسے راستے میں ایک چھوٹا سا کاغذ ملتا ہے اور اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ شرابی نشے کی حالت میں دھت ہو کر اس کاغذ پر جب اس کی نظر پڑتی ہے اٹھا لیتا ہے، اور اٹھا کر اب یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لوگوں کے پیروں میں یہ کیسے آئے گا، اس کی بے ادبی ہو جائے گی. ادب کی خاطر سوچتا ہے کہ اس کو جھاڑ پہ رکھ دوں، پھر خیال آتا ہے ہوائیں تیز چلے گی تو جھاڑ سے پھر گر جائے گا، پھر بے ادبی ہو جائے گی. سوچتا ہے کہ کسی پتھر کے نیچے رکھ دوں، پھر خیال آتا ہے کوئی پتھر پہ بیٹھے گا یا پتھر توڑے گا تو پھر یہ اللہ کا نام اس کے نیچے ہو جائے گا، پھر اس کی بے ادبی ہوگی. شراب کے نشے میں تھا، خیال آیا کہ کیا کروں، اس کا ادب کیسے بچا لایا جائے. اس کے عشق نے جواب دیا، نہ پتھر پہ رکھ، نہ جھاڑ پہ رکھ، اس کو کھا لے، اپنے اندر رکھ لے، تیرے پاس محفوظ رہے گا. یہ سوچ کے کھا لیا، نشے میں تھا، کھا لیا. ہوا کیا؟ سوچا اب تو بے ادبی نہیں ہوگی، کہیں گرے گا ہی نہیں، اندر چلے گیا. ایسا سوچ کے گھر کو چلا گیا. اللہ کو وہ شرابی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں سے بھیج کے کہا اس کا منہ دھلا دو، اس کو پاک کر دو. ہم نے اس کو گناہگاروں کی صف سے نکال کر محبوبوں کی صف میں شامل فرما لیا. میرے دوستو، اللہ تو رحمان ہے. بولو ذرا اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے. انہیں معاف کرنے والا ہے بول کے پورا گاؤں کا گاؤں سلامت بیٹھا ہوا ہے میدان میں، حالانکہ پٹھے فجر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں، باس تو اتنے خطرناک ہے، پٹھے پاکٹا مار کے آ رہے گاؤں میں. ہاں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، بیویوں کو بھی مار رہے ہیں. ہلو بولتا ہوں باہر ہے بیگم، بیویوں کو بھی مار رہے ہیں پٹھے، پھر بھی سکون سے مست مرغیاں بھی کھی ہیں دوا کے. ماشاءاللہ یہ دھوم دھڑا کا چل رہا پٹھوں کا. اللہ رحمان ہے بلکہ بچے ہوئے. اللہ اگر رحمان نہیں رہتا، خالی عذاب دینے والا رہتا تو یہ پورے زمین پہ نہیں دکھتے تھے، آسمان پہ لٹکے ہوئے دکھتے تھے پورے. اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، اللہ کرم کر رہا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ سے ڈر کا رشتہ مت رکھو. ڈرنا ضروری ہے اللہ سے، کیونکہ ایمان خوف اور محبت کے درمیان کا نام ہے، مگر صرف خوف نہیں ہے. اللہ کا تعارف ایسا مت کراؤ کہ اللہ جلالی ہے، اللہ مار دیتا، اللہ قہار ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے. اس کے بعد بھی بدبخت بندہ نہیں سدھرتا تو تب اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے، تب اس کو دوزخ میں ڈالتا ہے اللہ، تب اس کے اوپر اپنے جلال، اپنی قہاریت کا اظہار کرتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قہاریت کی انتہا، قہاریت کا اظہار انتہا ہے اللہ کی، مگر رحمانیت ابتدا ہے پروردگار کی، محبت اللہ کا کرم ہے. تو اسی لیے پیارے دوستو بولو اللہ رحمان ہے. کیا ہے ذرا بولو؟ رحمان ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. رؤوف کس کو بولتے ہیں معلوم؟ اللہ کی ایک صفت ہے رؤوف، اور اللہ نے کیا کیا؟ اپنے فضل سے اپنی یہ صفت اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرما دیا.
اللہ ذاتی طور پہ رؤوف ہے اور مصطفیٰ عطائی طور پہ رؤوف ہے۔ اب رؤوف کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آپ دیکھے ہوں گے اکثر گاؤں میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا، مرغی کیا کرتی، اپنے بچوں کو لے کے نکلتی تھی، وہ مرغی اپنے بچوں کو لے کے چنا چننے کے واسطے، دانا چننے کے لیے نکلتی، اس کے پیچھے بچے چون 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 کر لیتے، اماں کے پیچھے چلتے رہتے۔ اچانک بارش آ گئی یا کوئی بھیڑیا آ گیا یا کوئی جانور آ گیا تو ماں کیا کرتی، اپنے بچوں کو جلدی سے اپنے قریب لے کے اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ آپ دیکھیں گے مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے مرغی کے پر کے اندر چھپے بڑھ جاتے، ادھر کے پر میں 4 بچے، ادھر کے پر میں 4-6 بچے بڑھ جاتے۔ یہ جو چھپا لینے کی صفت ہے نا، اس کو رؤوف کہتے ہیں، اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے گنہگاروں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ اپنے گناہگاروں کو اپنی کمبل اقدس میں چھپا لیتے ہیں، اسی لیے پیارے مصطفیٰ کو بھی رؤوف کہا جاتا ہے۔ وہ رؤوف عطائی ہے اور وہ خدا رؤوف ذاتی ہے۔ اللہ اللہ ہے بھائی، 70 ماہوں سے زیادہ محبت۔ دیکھو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک خاتون جو ہے جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی، رات جو ہے شوق و عیاشی میں گزارتی تھی۔ ایک دن بال اتفاق جو ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھے اس واقعے کو، بال اتفاق وہ اپنے گندے کام سے فارغ ہو کے آ رہی تھی تو خوب زوردار بارش شروع ہو گئی، رات کا اندھیرا ہے، بارش شروع ہو گئی تو اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے کیا کری، ایک مسجد کا ٹیکا لے کے ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ، ایک مسجد کو ٹیک لگا کے ٹھہر گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا آخر میں ٹھہری کہاں، کیا تو بھی ہے یہ، بلکہ ایسا پیچھے پلٹ کے دیکھی تو خیال آیا مسجد ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے اللہ کا، ضرور لیا نا، ذرا زور سے بولیے، اللہ کا گھر ہے۔ جیسے ہی اس کو خیال آیا اللہ اکبر، میں گنہگار ناپاک بدکار عورت اللہ کے گھر کا سہارا لے کے ٹھہری، اس کے سائے میں ٹھہر کے اپنے آپ کو بارش سے بچا رہی، مایوسی شرمندگی ندامت اندر اچھل پھچل کر رہی تھی۔ اتنے میں ایسے پلٹ کے ادھر طرف دیکھی تو کیا ہوا، وہ اللہ کے گھر کے دیوار میں دراڑ آ گئی تھی، کسی وجہ سے جو ہے بیچ میں دراڑ آ گئی تھی، دیوار جو ہے کھل گئی تھی۔ تو یہ خاتون کیا کری، اپنے پاس سے چننے کی ڈبی نکالی، چننے کی ڈبی نکال کے وہ جو چننا اس کا تھا کھانے کا، وہ نکال کے وہ دیوار میں ایسا لگاتے چلے گئے، ایسا لگاتے چلے گئے۔ وہ دیوار کے اندر جو دراڑ پڑ گئی تھی، کریک آ گئی تھی، وہ کریک کو پیک کرتے چلے گئی۔ تو پیک کرنے والی وہ ادا، وہ دراڑ بھرنے والی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، تو اتنی گناہگار خطاکار سیاہکار بدکار ہو کر ہمارے گھر کے اندر دراڑ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم تو رحمان ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، ہم تجھ کو گناہگار اور دوزخ میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کو بس ایک ادا پسند آئی، اللہ نے وہ ایک ادا کا تفعیل اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں جو پیغمبر تھے وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو فاحشہ کے نام سے مشہور تھی، مگر مرنے کے بعد جنت کے باغات میں سیر و تفریح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رحمان ہے، اللہ سے محبت کرو، کریں گے؟ ذرا زور سے بولو، اجی نہیں کرے تو کیسا بولو؟ بیگم خالی پکا کے دیے تو اتنی محبت کر رہی، ارے یہاں کے لوگ بیگم سے بھی نہیں کرتے، ایسا دکھ رہا۔ بیگم سے محبت کون کون نہیں کرتے، ہاتھ اٹھا۔ پورا گاؤں کا گاؤں غلام بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ جی، 3 ٹائم پکا کے دینے خالی، انہوں کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں کما کے نہیں لا رہے، ان کے ابا کے گھر سے بھی نہیں لا رہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں خالی ہم لا کے دینے، وہ محنت پوری ہم کرنا، کما کے ہم لانا، ٹینشن ہم لینا، لا کے گھر میں چاول کا تھیلا رکھے تو یوں ڈبا کے چاول نکال کے برتن میں ڈال کے یوں کر کے دے دو، کیا بنائے بیگم؟ سوچو ذرا، جو بیگم خالی پکا کے دی تو مرد آدمی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کی تابعدار بن گیا، اور اس کے لیے سونے خرید کے لا رہا، ساڑیاں خرید کے لا رہا، اس کے واسطے پوری دنیا سے لڑ لے رہا۔
بہنا خلاف بولے تو بہن سے بھی لڑ لے رہا، بھائیاں خلاف بھائیوں سے بھی لڑ لے رہا، کئی 3 ٹائم پکا کے دیتی رہی انہیں۔ اجی ذرا سوچو، جو صرف 3 ٹائم کھانا پکا کے دے اس کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے، جو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پال رہا ہو، آئے اجی وہ وہاں کھانا کھلا رہا ہو، نہ دادی کھلا سکتی ہے نہ نانی کھلا سکتی ہے، خود ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کھانا نہیں کھلا سکتی مگر وہ خدا کھانا کھلا رہا ہے۔ اجی وہ وہاں سے کھانا کھلا رہا ہے، تم ادھر کاروبار کو نکلتے ہو، وہ گراہکوں کو بھیجنے کا انتظام کر رہا ہے، وہ تاجروں کو بھیج رہا ہے، وہ گراہک بھیج رہا ہے، وہ پیسہ بھیج رہا ہے، وہ دولت بھیج رہا ہے۔ اجی تم میں کیا کمال ہے، ہم میں کیا کمال ہے، ہم تو محتاج انسان ہے، مگر اللہ ہماری تجوریوں کو بھی بھرا ہوا ہے، ہمارے کھیتوں کو بھرا ہوا ہے، ہمارے گھروں کو بھرا ہوا ہے۔ اجی سوچو وہ کہاں سے کیسا کھلا رہا ہے، کہاں سے زمین میں کیسے اناج اگا رہا ہے، کیوں اگا رہا ہے؟ سکھ پور والے کھانا ہے، سکھ پور والوں کے لیے اللہ اناج اگا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پکا کے دینے والی تو 1 درجہ محبت کرتی ہے، یہ اناج اگانے والا اپنے بندوں سے 70 درجہ محبت کرتا ہے، 70 درجہ محبت کرتا ہے۔ دوستو اللہ سے محبت کرو، خالی پکا کے دینے والوں سے اتنی محبت ہے تو کھلا بنا کے دینے والوں سے، زمین سے اناج اگانے والوں سے، اسباب بنانے سے، جیب میں پیسے ڈالنے سے، ساز و سامان کا انتظام کرنے والے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔